السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں عثمان صاحب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے سب سے زیادہ بزرگی والے میرے پروردگار، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے میرے پروردگار تو میرے ماضی اور حال کے تمام گناہوں کو معاف فرما، مجھے انبیاء کے راستے سے جدا نہ کرنا اے میرے پروردگار، اے سب سے زیادہ بزرگی والے میرے پروردگار، ہمیں اپنی مدد سے محروم نہ فرما، اپنے مقصد میں اٹھائے جانے والے ہمارے قدم کو ثابت قدم فرما، میری ریاست، میرے لوگوں اور میرے لشکر کو طاقت عطا فرما، مجھے اور میری نسل کو اپنے مقصد اور اپنے راستے سے جدا نہ کر میرے پروردگار، دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں ہمیشہ فتح یاب فرما، آمین آمین آمین۔ دعا کے بعد عثمان صاحب جیسے ہی اٹھتے ہیں، برہان عثمان صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے گلاڈیوس نے ملاقات پہ رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو تیاریاں مکمل کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی برہان چلا جاتا ہے۔ برہان کے جانے کے بعد بالا خاتون وہاں پہ آتی ہیں تو عثمان صاحب ان سے کہتے ہیں گلاڈیوس نے ملاقات قبول کر لی ہے۔ بالا خاتون ان سے کہتی ہیں ہم نے طلوع آفتاب سے پہلے بیگم کو ایکوت کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ تو عثمان صاحب ان سے کہتے ہیں ہماری ریاست کے لیے اس کا زندہ جسم اس کے مردہ جسم سے زیادہ قیمتی ہے۔ باہر ہم دیکھتے ہیں کہ سردار یگیت کوجا صاحب کے بیٹے کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ کوجا صاحب کا بیٹا اپنے غدار چچا سے کہتا ہے میرے والد صاحب نے عثمان صاحب کی بیعت کر کے بہت اچھا کیا، یہ قبیلہ ترکوں کی جان سمجھا جاتا ہے، یہاں رہنے والے بہادر مینڈے کی طرح دشمن کے سینے سے ٹکرائیں گے۔ تو یگیت کہتا ہے سپاہی تلوار سے مزین ہوتا ہے، سردار اپنی بات کہتا ہے اوغوز، مجھے ڈر ہے کہ یہ عظیم بہادر عثمان کے حکم میں مر جائیں گے۔ تو اوغوز کہتا ہے کیا بات کریں چچا؟ تو یگیت کہتا ہے ترکوں کے دلوں میں بسنے والی ریاست بننا ہمارا حق ہے اوغوز۔ یہ کہتے ساتھ ہی غدار یگیت آگے بڑھتا ہے اور اوغوز کہتا ہے چچا اللہ نہ کرے کہ میرے بابا آپ کی باتیں سنیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ حلیمہ کے ساتھ بہت پریشانی میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے وہ میری دادی کی یادگار تھی، یہیں پہ آس پاس ہوگی، چلو۔ وہ دونوں تلاش کرنے لگ جاتی ہیں، حلیمہ ایک طرف ہو جاتی ہے۔ اوغوز ہار فاطمہ کے سامنے کرتے ہوئے پوچھتا ہے کائی لڑکی کیا یہ تمہارا ہے؟ تو فاطمہ پوچھتی ہے تمہارے پاس اس کا کیا کام؟ اوغوز کہتا ہے میں نہیں جانتا، تم بتاؤ۔ فاطمہ اسے لینے ہی لگتی ہے کہ اوغوز پیچھے کر لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر فاطمہ کو بہت غصہ آتا ہے تو اوغوز پوچھتا ہے کیا کئی لڑکیاں ہمیشہ اتنے غصے میں رہتی ہیں؟ جواب میں فاطمہ کہتی ہے غصہ؟ تم ہوتے کون ہو کہ میں تم پر غصہ کروں گی؟ ہاں میں نے کہا مجھے دے دو ورنہ۔ تو اوغوز ہار دیتے ہوئے کہتا ہے ورنہ کیا؟ حلیمہ ان دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اوغوز کہتا ہے کیا میرے احسان کا بدلہ یہ باتیں ہیں لڑکی؟ جواباً فاطمہ کہتی ہے احسان؟ تمہارے ساتھ احسان کرنے والی تو میں ہوں، تمہارے پاگل پن کے باوجود میں خود کو روکے ہوئے ہوں، مجھے تمہیں تکلیف دینے پہ مجبور نہ کرو، چلو جاؤ یہاں سے۔ یہ سنتے ساتھ ہی اوغوز چلا جاتا ہے۔ اوغوز کے جانے کے بعد حلیمہ فاطمہ کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے یہ کون ہے؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ تو فاطمہ کہتی ہے مجھے اسے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے مجھ سے اس طرح بات کرنے کی ہمت کی ہے یہ ضرور کوئی دیوانہ ہوگا، ایک دیوانہ جو اپنا دماغ کھو بیٹھا ہے۔ جاتے ہوئے اوغوز بار بار اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور حلیمہ فاطمہ سے کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر وہ اپنا دماغ کھو بیٹھا ہو۔ فاطمہ کچھ کہنے ہی لگتی ہے تو حلیمہ کہتی ہے میں وہی کہہ رہی ہوں جو میں نے دیکھا فاطمہ۔ غصے میں فاطمہ آگے بڑھ جاتی ہے جبکہ اوغوز آگے بڑھتا ہوا واپس یگیت کے پاس پہنچتا ہے۔ قبیلے کا منظر دیکھتے ہوئے یگیت کہتا ہے لگتا ہے کہ عثمان صاحب دوبارہ کسی چیز کے پیچھے ہیں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اتر جاتے ہیں۔ اس لیے میں کوجا پہ وہاں پہ آتے ہیں۔ اوغوز ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ کوجا بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور یگیت کہتا ہے بھائی جب آپ نے ہمیں بلایا تو میرا بھتیجا فوراً آنا چاہتا تھا۔ اوغوز ان سے کہتا ہے ترک اپنے وجود کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں میرے حضور، میں اس سخت لڑائی کے دوران آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا۔ تو کوجا بے کہتے ہیں اچھا کیا میرے بیٹے، ہمیں اس مشکل جنگ میں ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ یگیت پوچھتا ہے قبیلے میں کس چیز کی تیاریاں ہو رہی ہیں بھائی، کیا کہیں حملہ ہونے والا ہے؟ تو کوجا بے کہتے ہیں سپاہیوں کو تیار رہنے کو کہو۔ یگیت پوچھتا ہے خیریت ہے؟ کیا کوئی جنگ ہے؟ کس کے خلاف؟ تو کوجا بے کہتے ہیں انتظار کرو، ہم اجلاس میں بات کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور غدار یگیت کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ کوجا بے آگے بڑھتے ہوئے خیمے کے اندر دیوان میں پہنچتے ہیں اور ترگت بے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ارطغرل غازی کے بہادر ساتھی، ہم نے آپ کا بہت نام سنا ہے، خوش آمدید۔ یہ سن کے ترگت بے پرجوش انداز میں ان سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باقی سب صدران بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ برہان کی آواز کے ساتھ عثمان صاحب وہاں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے آپ سب کو دعوت دی اور آپ سب نے اسے قبول کیا، آپ کا شکریہ۔ آج کا اجلاس جو یہاں منعقد ہو رہا ہے یہ کائی اور تمام ترکوں کی قسمت کا تعین کرے گا۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں سرحدوں پر نظام اور توازن ہر وقت بدلتا رہتا ہے، لیکن ہم صحیح راستے پر چلتے ہیں، حقیقی نظام لائیں گے۔ کوجا بے کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ کافر شہنشاہ نے آپ کو سونے سے لدا ہوا ایک چھکڑا دیا عثمان صاحب، جو لوگ برائی کے سوا کچھ نہیں چاہتے، اب وہ لوگ کیا نظام لانا چاہتے ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم نے صرف سونا نہیں لیا بلکہ ان کا قلعہ بھی لیا ہے۔ میرے اور شہنشاہ اندرونیکوس کے درمیان معاہدے کے مطابق خون بہائے اور ایک شہید کے بغیر ہم نے ترکوں کے لیے کراجا قلعہ لے لیا ہے۔ یہ سن کے سب بہت خوش ہوتے ہیں اور ترگت بے کہتے ہیں کراجا قلعہ؟ ہاں یہ سب سے اہم قلعہ
ہے جو مغرب میں بورسا کا راستہ کھولتا ہے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل سب سے اہم قلعہ، اور اسی وجہ سے کراجہ میں نظام کو جلد از جلد نافذ کرنا چاہیے۔ اب جب گلاڈیوس کو قلعے کے بارے میں معلوم ہوگا تو وہ سوچے گا کہ یہ بورسا کے خلاف خطرہ ہو سکتا ہے، وہ یقیناً ہمارے خلاف کوئی اقدام کرنے کی کوشش کرے گا۔ کراجہ میں حکمرانی اور تقویت کا فرض آپ کا ہے اورحان صاحب جرکتائی قلعے پر قبضہ لینے گیا ہے، اب سے آپ اپنی بیوی کے ساتھ وہیں رہیں گے۔ یہ سنتے ہوئے اورحان کہتا ہے حضور جیسے آپ کا حکم۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کوجا بھی عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں کافر نے ہمیں کس چیز کے بدلے میں کراجہ قلعے جیسی نعمت کا تحفہ دیا؟ میں سمجھا نہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں منگول فوج کو روکنے کے لیے جب وہ ہماری سرزمین پر آئیں گے، ہماری ریاست کی حفاظت کے لیے ایک ناگزیر لڑائی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو شہنشاہ کو نہیں معلوم، اس نے جو سونا ہمیں دیا ہے ہم اسے دشمنوں میں بانٹیں گے۔ دوسری طرف جیرکتائی سپاہیوں کے ساتھ کراجہ قلعے کے باہر پہنچتا ہے اور بلندی پر کھڑے بازنطینی سپاہیوں کے سامنے فرمان لہرا دیتا ہے، پھر ان سے کہتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ اس مکتوب کا کیا مطلب ہے؟ تم یہ نہیں جانتے۔ پھر فرمان کھولتے ہوئے کہتا ہے مکتوب کا مطلب ہے تم قلعہ ہمارے حوالے کر دو گے غیر مشروط طور پر بغیر کسی مزاحمت کے۔ اگلے منظر میں جیرکتائی فرمان لہراتے ہوئے قلعے کے حصار سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے ان بازنطینی سپاہیوں کو راستہ دکھاؤ، راستہ یقینی بناؤ کہ یہ سب چلے جائیں۔ سپاہی بازنطینی سپاہیوں کو وہاں سے بھیجنے لگ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ قلعے سے بازنطینی نشانیاں اتاری جا رہی ہوتی ہیں اور جیرکتائی کہتا ہے یہاں پہ کئی پرچم لہرا دو، ساری دنیا جان لے کہ یہ قلعہ عثمان صاحب نے لے لیا ہے، تلواروں کے بغیر لیکن علم سیاست کے ساتھ۔ دیوان میں کوجا سردار عثمان صاحب سے کہتے ہیں شہنشاہ نے جو سونا آپ کو دیا ہے اس سے آپ گلاڈیوس کو اپنے اتحادی بنائیں گے اور اسے اولوکچار سے الگ کریں گے اور اس کے بعد انہیں ان کے گھونسلوں سے نکال کر ان کا سر قلم کر دیں گے۔ حضور کیا ایسا ہی ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں وہ سوچیں گے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی غلطی وہی کریں گے۔ ترگت بھی عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں منگول فوج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ چپکے مشرق سے مغرب کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں، ہمارا ہدف کیا ہے؟ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار کے وار سے نقشہ کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ملنے والی معلومات کے مطابق منگول فوج اس مقام سے گزر کر ہماری سرحدوں تک آئے گی لیکن ہم انہیں اس راستے پر ڈالیں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ موران پوچھتا ہے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں فوج بغیر کھانے کی پیش قدمی کر سکتی ہے لیکن پانی کے بغیر وہ نہیں چل سکتی، ہم اس وجہ سے اس علاقے میں پانی کے تمام کنووں کو ناقابل استعمال بنا دیں گے اور صرف ایک علاقہ ان کے لیے دستیاب چھوڑیں گے، تمجا علاقہ، ندیاں اور وہاں کی چٹانیں وہ ان سے گزریں گے اور ہمارے جال میں پھنس جائیں گے۔ ترگتبے کہتے ہیں بہت شاندار منصوبہ ہے، وہ ہمارے برابر نہیں ہے لیکن ہم اور کافر اب برابر کی حالت میں ہیں، میں اس فریضے کے لیے تیار ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں پھر اب ترگت غازی علاؤالدین اور توران منگولوں کو تباہ کرنا تمہارا فرض ہے اور توران تم اب سے سردوں کے سپہ سالار ہو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ تو توران کہتا ہے میرے حضور میں عالم اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ فرض اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبھاؤں گا۔ پھر عثمان صاحب ترگت سے کہتے ہیں میرے بابا کے ساتھی ترگت بے، سنا ہے آپ نے مشق میں سپاہیوں کو زیر کر دیا؟ تو ترگت بے کہتے ہیں سپاہی اچھی طرح سے تربیت یافتہ ہیں لیکن نوجوان سپاہیوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ انہیں تربیت آپ دیں، آپ نے نہ جانے کتنی ہڈیاں توڑی، نہ جانے کتنے سپاہی تیار کیے۔ جواب میں ترگت بے کہتے ہیں جو آپ کا حکم میرے حضور، میں یہ ذمہ داری نبھاؤں گا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اب ہر کوئی اپنا فرض جانتا ہے، اب جنگ کا وقت ہے۔ اگلے منظر میں سب خیمے سے باہر آتے ہیں، خیمے کے باہر سپاہی تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ یگید سردار کوجا سے پوچھتا ہے حضور کیا حکم ہے؟ ان تمام سپاہیوں کے ساتھ ہم کس سے لڑنے جا رہے ہیں؟ تو کوجا بے کہتے ہیں جو اپنے ہر قدم سے اس سرزمین کو ناپاک کرتا ہے اس منگول اولوکچار سے۔ یہ سن کے یگید بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ کوجا بے مزید کہتے ہیں ہم اس کتے کی آنے والی فوج کا مقابلہ سودوں پر کریں گے۔ اوغوز کہتا ہے ہم ان سب کو شکست دیں گے بابا اللہ کے حکم سے۔ یگید پریشان ہوتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور کوجا بے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں تم یہیں قبیلے میں رہو گے، ہمیں یہاں بھی سردار اور سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ یگید آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے عثمان تو کیا وہ اولوکچار کو شکست دے گا؟ ہاں۔ اگلے لمحے عثمان صاحب خیمے سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو، میرے سپاہیوں، تم لوگ جنہوں نے اللہ کے نام اور قوم کے مستقبل کی خاطر قربانیاں دی، اب جنگ کا وقت ہے۔ کچھ آئے اور ہمیں دھوکہ دیا، کچھ آئے اور دور سے مصیبت لائی، لیکن وہ سب کیا کرنا چاہتے تھے؟ ترکوں کو مٹانا چاہتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم ایسا ہونے دیں گے؟ تو قبیلے کے لوگ کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل، جو ہاتھ ترکوں کے وجود کو مٹانے کو بڑھتا ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدوں، صرف اس لیے سر نہ جھکاؤ کہ ہمارے پاس لوگ کم ہیں، ہم انہیں خوش ہونے کا موقع نہیں دیں گے جن کے پاس زیادہ فوج ہے۔ جو فولاد کے پہاڑوں کو پگھلا دے ہمارا وہ عزم ان سب کو شکست دے گا۔ پھر تلوار لہراتے ہوئے کہتے ہیں یہ ان کے لیے محض ایک ہتھیار ہے لیکن ہمارے لیے یہ ایک بائی جیسی ہے، وہ جس موت سے ڈرتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک عظیم شادی جیسی خوشخبری ہے۔ شہادت اور غازی بننا صرف
صرف ہمارے نصیب میں ہے۔ جو ہمیں فتح یاب کرے گا وہ خون ہے جو ہم حق کے نام پر بہائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سنتے ساتھ ہی پورا قبیلہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتا ہے۔ غدار یزید بھی اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ آپ کے سبب سے گناہ بخشے، آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے، اور اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دے اور آپ کو سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائی۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ وہاں سے سب لوگ روانہ ہو جاتے ہیں۔ سب کے چہرے حشاش بشاش دکھائی دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ قبیلے سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔